دو لوگوں کے درمیان محبت کیسے نفرت میں بدل گئی تھی۔ وہاب زوہا پہ جان نچھاور کرتا تھا، مگر ایسا کیا ہوا تھا کہ وہاب زوہا سے دور رہنے لگا تھا؟ دونوں نے پسند کی شادی کی تھی، دونوں نے اپنے گھر والوں سے لڑ جھگڑ کر شادی کی تھی۔ وہ دونوں کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی، دونوں نے اپنے شادی کے سارے شوق پورے کیے تھے۔ وہاب غریب ہونے کے باوجود زوہا کے سارے ارمان پورے کرتا تھا۔ مہنگے کپڑے، جوتے، ہر چیز زوہا کی پسند کی تھی۔ زوہا جہیز میں ہر چیز لے کے آئی تھی۔ وہ ایک امیر باپ کی بیٹی تھی۔ اس کے آنے سے وہاب کا خالی گھر بھر گیا تھا۔ وہاب غریب ضرور تھا مگر مجبور نہیں۔ اسے کسی کے پیسوں سے کوئی غرض نہیں تھی، مگر زوہا کی فرمائشیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ عیش و عشرت میں بڑی ہوئی تھی، اس نے کبھی کسی چیز کی کمی نہ دیکھی تھی۔ وہاب پڑھا لکھا ضرور تھا مگر وہ ایک معمولی سی نوکری کرتا تھا، اس میں مشکل سے گزر بسر ہو رہی تھی۔ زوہا روز اس سے لڑتی تھی کہ وہ اس سے باپ سے ایک بار مل کر نوکری کی بات کرے، مگر وہاب کو یہ گوارا نہ تھا، مگر وہ روز کی اس لڑائی سے تنگ آ گیا تھا۔ وہ صبح تیار ہو کر زوہا کے باپ کے آفس پہنچ گیا تھا۔ وہاں زوہا کے بار مجبور کرنے پر گیا تھا۔ زوہا کا باپ یعنی میر علی ابھی تک آیا ہی نہیں تھا۔ زوہا کا باپ کچھ دیر بعد آ گیا تھا۔ وہ آ کے کہنے پر اس کے بعد وہاب گھنٹوں تک انتظار کرتا رہا۔ وہاب تھک کر گھر آ گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میر علی نے زوہا کو کال میں لائی تھی اور اسے بتایا گیا کہ وہاب اس سے ملے بغیر چلا گیا ہے۔ زوہا کو اس پر غصہ آیا تھا۔ وہ گھر آتے ہی خاموشی سے لیٹ گیا تھا۔ زوہا اس سے آتے ہی لڑنے لگی تھی۔ وہاب آج پہلی بار بولا تھا، چلی جاؤ اپنے باپ کے گھر، میں نہیں دے سکتا وہ تمہیں کچھ۔ زوہا، ہاں چلی جاؤں گی تمہیں چھوڑ کر۔ وہ رو پڑی تھی۔ وہاب اس کے پاس جا بیٹھا تھا، اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے زوہا کے کہنے پر چلا گیا تھا۔ آج پھر وہ گھنٹوں تک انتظار کرتا رہا تھا مگر میر علی اس سے نہیں ملا تھا۔ آج وہاب وعدہ کر کے نکلا تھا کہ وہ پھر نہیں آئے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اب وہاب زوہا سے نفرت کرنے لگا تھا۔ اسے وہاب کی عزت کا خیال نہ تھا، اسے بار بار مجبور کرتی تھی۔ بات اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ وہاب اس کو طلاق دینا چاہتا تھا، مگر پسند کی شادی تھی، وہ چپ کر جاتا تھا۔ وہاب ایک بار پھر سے دوسری نوکری پر چلا گیا تھا۔ اس دفعہ اس کی پوسٹ بڑھ گئی تھی۔ اب گھر کے حالات کچھ بہتر ہونے لگے تھے، مگر زوہا کی وہی ضد تھی کہ وہاب اس کے باپ کے پاس نوکری کرے۔ ان کی لڑائی جھگڑے کی آواز دور دور تک جاتی تھی۔ آج وہ اتنے سخت لڑے تھے، یہاں تک کہ زوہا نے اپنے باپ کو کال کر دی تھی کہ وہ اسے آ کر لے جائے۔ آج وہاب نے اس پر ہاتھ تک اٹھایا تھا، یعنی میر علی کی لاڈلی بیٹی پر۔ اس کا باپ کچھ ہی دیر میں زوہا کو لینے آ گیا تھا۔ زوہا چلی گئی تھی مگر اس کے جانے کے بعد وہاب بہت رویا تھا۔ زوہا کے جانے کے بعد وہ اور زیادہ محنت کرنے لگا تھا۔ زوہا کے باپ نے ایک اچھا وکیل کر کے وہاب کے گھر طلاق کا نوٹس بھیج دیا تھا، جو کہ وہاب پر قیامت بن کر گزرا تھا۔ زوہا بھی خوش نہیں تھی۔ وہ ہر وقت وہاب کو یاد کرتی رہتی تھی۔ وہ اپنے گھر جانا چاہتی تھی مگر باپ کے غصے سے ڈر جاتی تھی۔ وہ بیمار رہنے لگی تھی۔ وہ کئی بار وہاب کا نمبر ملاتی تھی مگر اس کو کال کرنے کی ہمت نہ کر پاتی تھی۔ وہاب نے طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے آج اپنے وکیل سے بات کی تھی مگر اس سے پہلے وہاب اس سے ملنا چاہتا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ زوہا اس کے بغیر خوش ہے، مگر زوہا نے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہاب کا دل ٹوٹ گیا تھا، وہ رونے لگا تھا۔ اس کے جانے سے سارے گھر کی رونق چلی گئی تھی، گھر خالی ہو گیا تھا۔ وہاب کو غصہ بھی تھا مگر وہ اپنے باپ کے آگے مجبور تھی۔ خیر، اب زوہا اپنے باپ کے ساتھ آفس جانے لگی تھی۔ وہاب کا مالک اس سے بہت خوش تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی وہاب سے کرنا چاہتا تھا مگر اسے معلوم نہ تھا کہ وہاب کس گھر میں شادی ہوئی تھی۔ میر علی شہر کا امیر ترین انسان تھا۔ چند دن بعد بڑے بڑے لوگوں کے درمیان ایک میٹنگ تھی جس میں وہاب نے بھی جانا تھا اپنے آفس کی طرف سے۔ وہ دن آ ہی گیا تھا جب میٹنگ تھی۔ وہاب پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ وہاں پر زوہا بھی موجود تھی۔
خیر میٹنگ شروع ہو گئی تھی۔ وہاب اس میٹنگ میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ آفس تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ ساتھ ہی اس کے باس نے اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کا اعلان کر دیا تھا، جو کہ زوہا پر قیامت بن کے گزری تھی۔ وہ اٹھ کر چلی گئی تھی۔ وہ وہاب سے آج بھی پیار کرتی تھی۔ وہاب خود بھی حیران تھا، وہ ایسا کچھ نہیں چاہتا تھا۔ وہ چپ کر گیا تھا، مگر میر علی نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی روئے۔ وہ کل وہاب سے ملنے اس کے آفس چلا گیا تھا اور اس سے نہیں اس کے باس سے ملنے گیا تھا۔ اس کے باس نے میر علی کو بتایا تھا کہ وہاب نے شادی سے منع کر دیا ہے۔ میری خواہش تھی وہ اپنی بیٹی سے کرے گا، مگر وہاب نے اسے بتایا کہ وہ شادی شدہ ہے اور اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے۔ یہ سن کر میر علی گھر آ گیا تھا۔ وہ ایک بار وہاب سے ملنا چاہتا تھا۔ زوہا کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہاب اپنے گھر پر تھا، وہ بیمار تھا، لیکن اس کے باپ کے آنے پر وہ اپنی بیماری بھول گیا تھا۔ میر علی اسے لینے آیا تھا۔ وہ کہنے لگا تھا کہ زوہا تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہاب اٹھ گیا تھا اور آج ہی زوہا سے ملنا چاہتا تھا اور میر علی کے ساتھ چل پڑا تھا۔ زوہا اپنے کمرے میں اداس بیٹھی تھی۔ وہاب سیدھا کمرے میں داخل ہوا تھا اور جاتے ہی زوہا کو گلے لگا لیا تھا۔ وہ رو پڑا تھا۔ وہاب آپ کو تو بہت سخت بخار ہے۔ وہ زوہا کے ہاتھوں سے خود کو مارنے لگا تھا۔ وہ زوہا کی گود میں سر رکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ زوہا نے بھی اس سے معافی مانگی تھی اور ساتھ اسے بتایا تھا کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ یہ سن کر وہ خوشی کے مارے رو پڑا تھا اور زوہا کو گھر لے آیا تھا۔ آج بھی وہ لڑ پڑے تھے، مگر وہاب چپ کر جاتا تھا۔ ان کے گھر بیٹا پیدا ہوا تھا۔ اب میر علی روز زیان کو ملنے آ جاتا تھا۔ زیان کے آنے سے رونق آ گئی تھی۔ وہاب بہت خوش تھی۔ وہاب اب اس کے باپ کے آفس جانے لگا تھا اور پوری ایمانداری سے کام کرتا تھا۔ میر علی کا سب کچھ اس کی بیٹی کا ہی تو تھا۔ وہ اس کے اوپر پورا حق رکھتی تھی۔